اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلے تنزل اس طرح شروع ہوا کہ ایک شخص کسی دوسرے سے ملتا اور کسی ناجائز بات کو کرتے ہوئے دیکھتا تو اس کو منع کرتا اور کہتا کہ دیکھ اللہ سے ڈر، ایسا نہ کر، لیکن اس کے نہ ماننے پر بھی وہ اپنے تعلقات کی وجہ سے کھانے پینے میں اور نشست و برخاست میں ویسا ہی برتاؤ کرتا جیسا کہ اس سے پہلے تھا۔ جب عام طور پر ایسا ہونے لگا تو اللہ رب العزت نے بعضوں کے قلوب کو بعضوں کے ساتھ خلط کر دیا، یعنی نافرمانوں کے قلوب جیسے تھے ان کی نحوست سے فرما برداروں کے قلوب بھی ویسے ہی کر دیے۔ پھر ان کی تائید میں قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوئیں، یعنی لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا سے فاسقون تک میرے نبی نے پڑھی۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید سے یہ حکم فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ظالم کو ظلم سے روکتے رہو اگر طاقت ہو، اور اس کو حق بات کی طرف کھینچ کر لاتے رہو اگر طاقت ہو۔ فرمایا کہ اگر طاقت نہیں ہے تو دل میں برا محسوس کرو۔ تو سامعین دیکھیں جو آج اس دور میں ہو رہا ہے، ایک ناتواں اور کمزور ملک اسلامی ایران کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ایک امریکہ اور ایک اسرائیل، یہ یہود و نصارہ، یہ یہود و ہنود، ان کی طرف دیکھ لیں۔ 56 اسلامی، غالباً 56 اسلامی ملک ہیں اور ایک بھی ان کی مخالفت نہیں کر رہا۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آج کے اس دور میں بالکل سچی اور صحیح ثابت ہو رہی ہے۔ تو اس کے لیے علماء اکثر فرماتے رہتے ہیں کہ دعائیں کرو، لیکن دعاؤں سے کام نہیں چلے گا جب تک کہ ہم میں جرأت اور جہاد کا جذبہ نہ ہوگا۔ دیکھیے جو حالات اس وقت فلسطین کے ہیں، سارا غزہ شہر جو اب کھنڈرات بن چکا ہے، اسی طرح ایران کی حالت دیکھ لیں۔ پورے ایران میں بڑے بڑے حادثات ہو رہے ہیں، ہر طرف بمباری ہے، لیکن ایک ایران جو ابھی تک ان ظالموں کے خلاف ڈٹا ہوا ہے۔ ہم مسلمانوں کو، اس ریاست کے حکمرانوں کو تھوڑی بھی شرم آنی چاہیے۔ بڑے بڑے اسلامی ملک، عرب ریاستیں، پورا جزیرہ خریدنے والے یہ ملک، لیکن آج ان کی حالت دیکھ لو۔ تیل کی دولت سے، دوسرے ذخائر کی دولت سے مالا مال، لیکن انگریز کے پٹھو۔ اللہ اکبر، ہم کیا کریں، ہم کدھر جائیں؟ ہم بیچارے معصوم عوام، بلکہ معصوم تو انبیاء ہیں، بیچارے لاوارث عوام کیا کریں؟ اللہ اکبر، ایسی باتیں کہتے ہوئے شرم آتی ہے اس امت مسلمہ کے منجملہ حکمرانوں پر۔ اللہ ہم سب کو معاف کرے۔